السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. انابت کہتے ہیں جب آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کرنے کے بعد آدمی توبہ کرے. گناہ کرنے کے بعد آدمی توبہ کرے. توبہ کس سے کرے گا؟ اللہ سے کرے گا. لوگ توبہ کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ درگاہ جاتے ہیں. توبہ کرنے کے لیے اجمیر جاتے ہیں. بہت گناہ کر لیے ہیں, اجمیر جا کر کے ایک مرتبہ زیارت کر کے چلے آئیں گے, نعوذ باللہ من ذالک, سب پاپ گناہ مٹ جائے گا. جیسے دوسرے لوگ جاتے ہیں ایک مرتبہ جا کے گنگا میں ڈبکی لگا لیں گے, جتنا پاپ گناہ ہے سب دھل جائے گا. نہیں, انابت گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا ہے کہاں؟ اللہ رب العالمین کے پاس. اور یہ عبادت ہے. اس کو اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ شرک. استعانت. استعانت مانے جی کوئی بولے گا نہیں, ہاتھ اٹھائے گا. استعانت مطلب ہاتھ اٹھائیے, ہم جس کو بولیں گے بولنے وہ جواب دے گا. استعانت لکھا ہوا ہے, ہاں چلیے بولیے. استعانت مطلب مدد طلب کرنا. ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ مدد طلب کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کرنا شرک ہے. یا علی مدد کہنا شرک ہے. یا غوث المدد کہنا شرک ہے. یا رسول اللہ المدد کہنا شرک ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یا اللہ المدد یہ کہنا کیا ہے؟ عبادت اور توحید ہے. عبادت اور توحید ہے. ہاں, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا جب تم کو مدد طلب کرنے کی ضرورت پڑے تو کس سے مدد طلب کرو؟ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو. پناہ طلبی کی عبادت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ پناہ طلب کرنا. کسی کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو رہی ہے, اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ پناہ طلب کرتا ہے. یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ شیطان کے شر سے, شیطان کے نقصان سے پناہ طلب کرنا ہے کس سے؟ اللہ رب العالمین سے. اور اگر کوئی جا کے کسی پیر سے پناہ طلب کر رہا ہے, کسی مزار والے سے پناہ طلب کر رہا ہے, کسی جن سے پناہ طلب کر رہا ہے تو کیا ہے؟ شرک ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ رب العالمین کے پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. استعاذہ کہتے ہیں, استعاذہ آنے والی مصیبت سے پناہ طلب کرنا. اور استغاثہ کہتے ہیں مصیبت جب لگ جائے اس کے بعد مدد طلب کرنا. مدد طلب کرنا. مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہوائی جہاز میں جا رہا ہے, سفر کر رہا ہے, راستے میں جہاز کے اندر کوئی ٹیکنیکل خرابی ہو گئی, ٹیکنیکل خرابی ہو جائے گی. اس وقت مدد کے لیے کس کو پکارے گا؟ اللہ کو پکارے گا. یہ اللہ کو پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور یہی اگر غیر اللہ کو پکارا جائے تو شرک ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. میدان بدر میں
جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور کافروں کی تعداد زیادہ تھی. ایسے مصیبت کی گھڑی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کی اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا. دیکھیے ذبح کی عبادت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جانور کو ذبح کرتے ہیں یہ عبادت ہے. اگر اللہ کے لیے کیا جائے تو توحید ہے, عبادت ہے, اور غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو شرک ہے. غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو شرک ہے. اس کے عبادت ہونے کی دلیل, ذبح کے عبادت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان قل ان صلاتی, بے شک میری نماز, ونسکی, میری قربانی, میری قربانی, قربانی عبادت ہے. جس طرح سے نماز عبادت ہے. نماز کسی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے پڑھ سکتے ہیں, اسی طریقے سے قربانی بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نہیں کر سکتے. للہ رب العالمین, یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ ذبح اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. اس کو اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کسی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو کے لیے نہیں کر سکتے, کسی مزار کے لیے نہیں کر سکتے, کسی پیر کے لیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ بکرا ذبح نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے, جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے. نظر کس کو کہتے ہیں جی؟ نظر, اس کا معنی لکھیے. یہ ہم کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں اس کو. نظر کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا جس کو اللہ نے اس پر لازم نہیں کیا ہو. یہ ہے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر اللہ تعالی میرے بیمار کو ٹھیک کر دیا تو میں اللہ رب العالمین کے لیے 3 دن کا روزہ رکھوں گا. یہ کیا ہوا جی؟ یہ نظر ہوا. اپنے اوپر لازم کر لینا جس کو اللہ نے اس کے اوپر لازم نہیں کیا ہو. جیسے آپ کوئی بولے اے اللہ اگر تو نے مجھ کو ایگزام میں پاس کر دیا تو میں تیرے راستے میں 100 روپیہ کسی مسکین کو دوں گا. یہ کیا ہے؟ نظر ہے, اور یہ عبادت ہے, اور یہ عبادت ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ اگر تو نے مجھ کو پاس کر دیا تو میں فلاں مزار کے اوپر چادر چڑھاؤں گا. یہ نظر کیا ہوگا؟ یہ نظر کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نظر ماننا عبادت ہے, اور عبادت کو اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے کرنا شرک ہے. کلیئر ہے معاملہ؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. وہ لوگ نذر کو پورا کرتے ہیں, یعنی جو نذر مانتے ہیں نذر کو پورا کرتے ہیں, اور اس دن سے پناہ چاہتے ہیں جس دن کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی. جس دن کی آفت یعنی قیامت کے دن سے, قیامت کے دن سے. اس سے یہ پتا چلا کہ نذر کا ماننا یہ بولیے عبادت ہے, اور عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے مانگنا شرک ہے. اچھی بات ہے. شرک کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو, میں نے کہا شرک کے معنی مکس اپ کرنا, ملانا, جگہ نہیں, ساتھ, اللہ کے ساتھ. شرک کہتے ہیں اللہ کی بھی عبادت کرنا اور اللہ کو بھی خوش کرنا, محلہ کو بھی خوش کرنا. یہ کیا ہوگا؟ شرک. اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرنا. اس کو یاد کیجئے, بھولیے گا نہیں پھر. شرک کہتے ہیں اللہ کے عبادت کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرنا. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ کسی کو کہیے کہ تم شرک کیوں کرتے ہو, تو بولے گا ہم شرک کہاں کرتے ہیں, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں,
حج کرتے ہیں. ہم مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ بولے شرک اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھی عبادت کرے اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرے. اذان ہو تو مسجد میں آ کے نماز پڑھے, اور عرس لگے تو میلہ میں جا کے, مزار میں وہاں بھی جا کے پھول چڑھا دے, وہاں بھی جا کے ناریل اور کھوپرا چڑھا دے, چادر چڑھا دے. یہ کیا ہوگا؟ شرک. شرک کے معنی مکس اپ کرنا, خلط ملط کرنا, ایک دوسرے کو ملا دینا. توحید کے ساتھ شرک کو ملا دینا, اللہ کی عبادت کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کو مکس کر دینا, خلط ملط کر دینا, اس کو شرک کہتے ہیں. اور یہ معنی صحیح نہیں ہے اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرنا, یہ کفر ہے, یہ کفر ہے. سمجھیے گا, ہر کافر مشرک ہے, ہر کافر مشرک ہے, اور ہر مشرک کافر بولیے نہیں ہے, نہیں ہے. کبھی کبھی مشرک ایسا ہوتا ہے جو اللہ کا اقرار لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے. کافر کے معنی اللہ کا انکار کر دینا. لیکن کچھ مشرک آپ کو ملیں گے جو اللہ کا انکار نہیں کرتے, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, لیکن وہ اللہ کے لیے جو عبادت کرنا چاہیے اس کو غیر اللہ کے لیے بھی جائز کرتے ہیں. اب یہاں سے دوسرا چیپٹر ہم لوگوں کا شروع ہوا, دین اسلام کی معرفت. دیکھیے جی, دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں طریقہ, دین کہتے ہیں طریقہ کو. اور دین کے کتنے مراتب ہیں؟ 3. کون کون؟ اسلام, ایمان, احسان. چلیے, دین اسلام کا مطلب کیا ہے؟ پڑھیے. توحید کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا, اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بات ماننا, اور شرک اور اہل شرک سے بری ہو جانا. 3 مراتب ہیں. کون کون؟ اسلام, ایمان, احسان. یہاں 3 چیز آیا, تینوں چیز کو سمجھیے. اسلام ارکان ہیں, ارکان مطلب پلرز, پلرز مطلب کھمبا, بنیاد, جس کے بغیر وہ عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی. جیسے یہ پلر ہے, اس پلر کے اوپر یہ مسجد کھڑی ہے. پلر کا اگر گرا دیے تو مسجد گر جاتی. تو اسلام کے کتنے پلرز ہیں؟ 5. کون کون؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا توحید. بولیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا, نمبر 1. اس کے بعد نماز پڑھنا, اس کے بعد روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا. یہ کس کا ہے؟ کتنے پلرز ہوئے؟ 5. چلیے, اس کے بعد شہادت توحید, کلمہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ توحید. دیکھیے, لا الہ الا اللہ, یہ کیا ہے جی؟ کلمہ توحید, لا الہ الا اللہ. اگر صرف اسی کا معنی آج صحیح ہو گیا تو سمجھیے 10 بجے سے لے کے ابھی تک بیٹھنا کامیاب ہو گیا. صرف اسی کا معنی. بہت افسوس کی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی نہیں آتا ہے ہم لوگوں کو, جس کو پڑھ کر کے آدمی مسلمان ہوتا ہے. جو ہمارا باٹم لائن ہے, جس کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے, جو جنت میں جانے کا لائسنس ہے, لائسنس میں گڑبڑ ہے, رینول نہیں ہے, ڈیٹ فیل ہو گیا اس کا. یہ ہے اللہ کے سوا کوئی سچا. وہاں سے دیکھ کے بولے, کتاب سے دیکھ کے بولے, فائدہ دیکھے کتاب کا, کتاب کا فائدہ دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ اس کا معنی یہ ہوگا اللہ کے علاوہ, یعنی نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. آپ لوگ بول رہے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, بہت معبود ہے اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ لوگ مزار کو پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں؟ درخت کو پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں؟ سورج کو پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں؟
تو آپ کہیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا, کہا ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ, جان لو کہ اللہ رب العالمین حق ہے, وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ, اللہ کے علاوہ یہ جس کو پکارتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ باطل ہے. وہ سب کے سب باطل ہے. اب کیا ترجمہ کیجئے گا لا الہ الا اللہ کا؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے, نہیں ہے کوئی معبود برحق. بولیے 5 مرتبہ ہمارے ساتھ, نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے, نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے, نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. اب کوئی آدمی آپ سے یہ سوال کرے گا کہ یہاں پہ برحق تو لکھا ہوا نہیں ہے, ہے اس میں حق وقت کہیں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو لا الہ الا اللہ میں؟ تو پھر یہ برحق کہاں سے لے آئے تم؟ پوچھ سکتا ہے کہ نہیں پوچھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. یہ دیکھیے یہاں 2 چیز ہے. یہ لا کے معنی نہیں, اس کو کہتے ہیں نفی. کیا کہتے ہیں؟ نفی. نفی معنی کس چیز کی نفی؟ کس چیز کی نفی؟ اللہ کی نفی نہیں جی. کس چیز کی نفی؟ معبودان باطلہ کی, اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس سب کی نفی. لا, نیور, نہیں, ہرگز نہیں, یہ معنی ہوگا. لا الہ معبود یعنی کوئی معبود نہیں ہے. اب یہ لا پہلے ذکر کرنا اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہاں معنی کیا جائے گا نہیں ہے کوئی معبود برحق. لا کو پہلے جو ذکر کیا نفی کو, یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں پہ معنی پوشیدہ ہے برحق. الا اللہ, سوائے اللہ کے. اس کو کہتے ہیں اس بات. کیا کہتے ہیں؟ اس بات. اس کا اپوزٹ ہے یہ, اس کا اپوزٹ ہے. نفی کا الٹا اس بات, اس بات کا الٹا نفی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا کیجئے گا؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. ہے دیکھیے کس بات کی نفی اور کس بات کی اس بات. آ گیا نا؟ اور یہ بات جان لیجئے جی, یہ لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان ہیں. ارکان مانے پیلر. خوب غور سے سنیے اس کو. 2 پیلر ہیں. آج بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ہم دوسرے کے معبود کو برا بھی, سنیے بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ہم دوسرے کے معبود کو برا بھی نہیں کہیں گے. لوگ آج کہتا ہے ٹی وی پہ ریڈیو پہ آ کے پوجا پدھتی کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن سب کا عبادت پہنچتا وہی ہے جس کو وہ خوش کرنا چاہ رہا ہے. کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ ایشور, اللہ, مالک, بھگوان سب ایک ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ اوپر والا سب کا ایک ہے. کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ ایسا کرنے والا آدمی مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے مومن نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پہ نفی بھی چاہیے اور اس بات بھی چاہیے. اس سے یہ پتا چلا کہ کچھ لوگ جو منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی صحیح, 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 سب صحیح. جو مزار کو پوج رہا ہے وہ بھی صحیح, جو قبرستان کو پوج رہا ہے وہ بھی صحیح,
جو اللہ کی عبادت کر رہا وہ بھی صحیح، ان کا منہج غلط ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے. طاغوت کا انکار مانے اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ کے اوپر ایمان لائے. یعنی پہلے سارے معبودان باطلہ کا انکار کرنا پڑے گا. جتنے معبودان باطلہ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں سب کا انکار کر کے دل کو نیٹ اینڈ کلین کرنا پڑے گا. جتنا کچھ دل کے اندر اگڑم بگڑم ہے سب کو ڈیلیٹ مارنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ سب کو کیا کرنا پڑے گا؟ ڈیلیٹ مار کے اس کو کلین کر کے ریسائیکل بین سے بھی ہٹا کر کے باہر نکال دینا ہوگا. اب آپ کا دل کا جو میموری ہے وہ کیا ہو گیا؟ پورا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا. اب اس کے بعد کہنا ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ معبودان باطلہ کا انکار کیا. قوم والے جس معبود کو پوچھتے تھے پتھر کا بنا کے اس کو انکار کیا اور ایک اللہ کی عبادت کو ثابت کیا. ایک اللہ کی عبادت کو ثابت کیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کیے بغیر لا الہ الا اللہ کی گواہی مکمل نہیں ہوگی. چلیے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب آؤ ایسے کلمہ کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے. اللہ نعبد الا اللہ، ہم کسی کی عبادت نہیں کریں سوائے اللہ کے. ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور ہم میں سے بعض کو اپنا رب نہ بنائے، بعض کو اپنا رب نہ بنائے. اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ سے خوف کھانا، یہ اس کو رب بنانا ہوا. اس کو کیا کرنا ہوا؟ رب بنانا ہوا. چلیے مومنوں پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے، ہمارے طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں پوری دنیا والوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی یہ آیت دلیل ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں تو کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا. تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ کی بھی گواہی دیتا ہے. تو محمد الرسول اللہ کے گواہی دینے کا کیا مطلب ہے وہ بیان کر رہے ہیں. چلیے، رسول اللہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان باتوں کے اوپر عمل کرنا. کوئی آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے لیکن بات مانتا ہے کسی دوسرے مولوی کی، بات مانتا ہے کسی دوسرے مفتی کی، بات مانتا ہے کسی دوسرے عالم کی، تو کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ گواہی دینے والا ہوگا؟ جس طرح سے لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے کوئی دوسرے کی عبادت کرتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں ہے، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے اگر کوئی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر کے دوسرے کی بات مانتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کلیئر ہے معاملہ؟ چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے ان باتوں کی تصدیق کرنا، اور جن باتوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ڈانٹا ہے، منع کیا ہے، اس بات کو چھوڑ دینا، اس بات کو چھوڑ دینا. اور اللہ کی عبادت اس طریقے کے اوپر کرنا جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. محمد الرسول اللہ کے گواہی دینے کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر کی تصدیق کرنا، جو بات آپ نے بتائی ہے اس کی تصدیق کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا.
اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی مولوی کے طریقے، کسی عالم کے طریقے، کسی امام کے طریقے، کسی پیر کے طریقے، کسی بزرگ کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والا بھی نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا جائے، آپ کو فالو کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی رسول مان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے والا نہیں ہے. صرف عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دینا، یہ کیا کہلاتا ہے جی؟ توحید. اللہ تعالیٰ کو اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں ایک ماننے کا نام توحید ہے. یعنی عبادت کی ساری قسموں کو کس کے لیے خاص کیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین کے لیے. یہ توحید ہے، یہی سیدھی ملت کا دین ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. یہی سیدھی ملت کا دین ہے کہ توحید کا اقرار کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. تو یہاں پہ روزہ کی، زکوٰۃ دینے کی اور نماز پڑھنے کی دلیل آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزہ کے فرض ہونے کے اوپر دلیل ہے. چلیے اس کے بعد حج. اب یہاں آئیے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دین کا دوسرا مرتبہ ایمان ہے. کس کو ایمان کہتے ہیں؟ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، عمل کرنا، اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا. نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور برائی کرنے سے ایمان گھٹتا ہے.